مشرقی اور مغربی پاکستان کے درمیان 1000 میل کا زمینی فاصلہ تھا۔ ملک کے دو حصوں کے درمیان ابھرتے ہوئے جذبہ قومیت کے لیے جغرافیائی فاصلہ زبردست چیلنج تھا۔ اکثر یہ کہا جاتا تھا کہ مذہب کے سوا مشرقی اور مغربی پاکستان کے درمیان کوئی چیز مشترک نہیں۔ اگر پاکستان کے دو لخت ہونے کی صرف یہی دلیل ہوتی تو پھر یہ سوال پوچھنا چاہیے کہ انڈین یونین کے اندر کس مشترکہ شناخت کے تحت ایک مدراسی اور ایک ہندوستانی بنگالی اکٹھے رہ رہے ہیں۔ پاکستان کے ٹوٹنے اور بنگلہ دیش کے قیام کی وجہ یہ تھی کہ پاکستانی جرنیل خود کو قومی مفادات کے محافظ سمجھے بیٹھے۔ تقسیم ہندوستان کا فیصلہ ہو جانے پر قائد اعظم نے دونوں حصوں کے درمیان ایک کوریڈور طلب کیا تھا۔ اس مطالبے کی وجہ یہی تھی کہ قائد اعظم کی دورس نگاہ جغرافیائی فاصلے کے منفی نتائج کو دیکھ رہی۔ اس وقت پرجوش بنگالی رہنماؤں نے اس قسم کی باتوں پر زیادہ اہمیت نہیں دی۔ انگریزوں اور ہندو رہنماؤں کی گٹھ جوڑ کے سبب اس مطالبے کو قابل توجہ ہی نہ سمجھا گیا۔ 1956 کی بات ہے، ملک میں تازہ آئین نافذ ہوا۔ لاہور کے اقبال پارک میں ایک جلسہ عام سے خطاب کرتے ہوئے علامہ مشرقی نے یہ تجویز حکومت کو پیش کی، جغرافیائی فاصلے کے نتیجے میں پیدا ہونے والی خلیج کو ختم کرنے کے لیے ملک کے دونوں حصوں سے 10 لاکھ آدمی ایک دوسرے حصے میں آباد کر دیے جائیں تاکہ تہذیبی اور ثقافتی یک رنگی پیدا ہو جائے۔ انوکھی تجویز پر کسی نے توجہ نہ دی۔ اس تقریر میں علامہ مشرقی نے 1971 کے المیہ کی بھی پیشن گوئی کر دی۔ مسلمانوں، آج اس پلیٹ فارم سے میں تم کو خبردار کرتا ہوں، مستقبل میں کسی وقت اور غالباً 1970 کے آخر تک تم کو ایک خطرناک صورتحال کا سامنا ہوگا۔ مشرقی اور مغربی پاکستان کے درمیان جغرافیائی فاصلے سے زیادہ خطرناک ثقافتی فاصلہ تھا۔ یہ ایک ایٹم بم تھا جو وقت آنے پر پھٹ گیا۔ اس سلسلے میں زبان کا مسئلہ بارودی سرنگ ثابت ہوا۔ بنگالی دانشور محمد عبدالودود بویان نے اپنی انگریزی تصنیف ایمرجنس آف بنگلہ دیش اینڈ دی رول آف عوامی لیگ اس سلسلے میں ایک عجیب موقف اختیار کیا کہ پاکستان بنتے ہی قومی رہنماؤں نے ملک کے مشرقی بازو میں ثقافتی یک رنگی کی پالیسی جبراً ٹھوسنے کی کوشش کی۔ اس دباؤ کے نتیجے میں وہاں رد عمل پیدا ہوا۔ مغربی پاکستان کی نسبت مشرقی بنگال میں اس پالیسی کے دباؤ کو زیادہ محسوس کیا گیا۔ پاکستان کے حکمران اردو کو واحد قومی زبان کے طور پر اختیار کرنے پر اصرار کر رہے تھے، لیکن آبادی کا صرف 6% حصہ ہی اردو بولتا تھا، جبکہ بنگالی بولنے والے 54% تھے۔ قائد اعظم نے مارچ 1948 میں مشرقی پاکستان کا دورہ کیا اور ڈھاکہ ریس کورس میدان کے جلسے عام سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، اردو اور صرف اردو ہی پاکستان کی قومی زبان ہوگی۔ 3 دن بعد انہوں نے یہی اعلان ڈھاکہ یونیورسٹی کے کٹسن ہال میں طلبہ کے سامنے کیا تو نہ صرف احتجاج کیا گیا بلکہ بنگلہ کو قومی زبان کا درجہ دلانے کے لیے ہڑتال کر دی گئی۔ اس سلسلے میں طلبہ کے ایک گروپ میں طالب علم لیڈر شیخ مجیب الرحمن رہنمائی میں قائد اعظم سے بات چیت بھی کی جو لا حاصل رہی۔ اس سلسلے میں ایک ایکشن کمیٹی تشکیل دی گئی۔ معاملہ اس وقت عروج پر جا پہنچا جب 1952 میں وزیر اعظم خواجہ ناظم الدین نے اردو کے حق میں بیان دے دی۔ اس پر ڈھاکہ یونیورسٹی میں شدید فسادات ہوئے اور حکومتی کارروائی کے نتیجے میں کچھ طلبہ جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ ان کی یاد میں وہاں ایک شہید مینار تعمیر کیا گیا جو آگے چل کر بنگلہ قومیت کی مرکزی علامت بن گیا۔ سب سے پہلے ہندو فیکٹر کو لیتے ہیں۔ تقسیم ہند کے برطانوی منصوبے کے مطابق پنجاب اور بنگال کو 2 حصوں میں تقسیم کیا جانا تھا۔ پنجاب میں انتقال آبادی ہندو اور سکھ پاکستانی پنجاب کو چھوڑ کر بھارت چلے گئے، لیکن پاکستانی بنگال یعنی مشرقی پاکستان میں اس کے برعکس ہوا۔ ہندو اپنی جائیدادوں اور زمینوں پر بدستور قابض رہے۔ ہندوؤں نے اپنے خاندان تو مغربی بنگال بھیج دیے، لیکن وہ خود موجود رہے اور مشرقی پاکستان کا ہندو بنگالی بولتا تھا۔ اس کے مقابلے میں مغربی پاکستانی مسلمان وہاں اجنبی ٹھہرا، کیونکہ زبان اور ثقافت کا فرق تھا۔ اس فرق کو اسلام کے رشتے کے ذریعے دور کیا جا سکتا تھا،
اس سلسلے میں کوششیں تو ہوئی، مولوی فرید جیسے محب وطن سیاستدانوں نے درد مندانہ کوششیں کی، بعض علماء نے بھی کردار ادا کیا، تاہم ہندوؤں کی گہری سازشوں اور حکمرانوں کے حوصلہ شکن رویے نے یہ تمام کوششیں ناکام بنا دی۔ ڈھاکہ یونیورسٹی اور اس سے ملحقہ کالجوں کے علاوہ صوبے بھر کے اسکولوں میں درس و تدریس کے کام پر مامور ہندو اساتذہ نے وہاں کے مسلمان طالب علموں کو نصابی تعلیم سے بہرہ مند کرنے کے بجائے ان کی اس طرح برین واشنگ کی کہ مشرقی پاکستان کے مسلمان نوجوانوں کی اکثریت ہندوؤں کے دامن فریب میں آ گئی۔ تحریک پاکستان کے سرکردہ رہنما سید حسین شاہی سہروردی 1952 کے لگ بھگ جب پہلی مرتبہ ڈھاکہ گئے تو انہوں نے واپسی پر اپنے دورے کے تاثرات بیان کرتے ہوئے فرمایا تھا، خواجہ افتخار، میں تو ڈھاکہ یونیورسٹی اور وہاں کے کالجوں اور ہاسٹلوں کے مسلمان طالب علموں کا رجحان دیکھ کر ان کی باتیں سن کر لرز اٹھاؤں، مجھے ان کی باتوں سے علیحدگی پسندی کے جذبات کی جو خوفناک لہر ابھرتی نظر آئی ہے، اس نے مجھے فکر مند کر دیا۔ جہاں ہمارا دشمن ہمارے ملک کے مشرقی حصے کے مسلمانوں کو آزاد بنگلہ دیش کا سہانا خواب دکھا رہا تھا، وہاں ہمارے اکابر بھی بدقسمتی سے بعض ایسی خوفناک کوتاہیوں کے مرتکب بھی ہو رہے تھے جن کی زد ہمارے ملک کی نظریاتی اساس پر پڑ رہی تھی۔ بنگالی مسلمان ابھی ترقی کی ابتدائی منازل میں تھے، مغربی پاکستان کے مسلمانوں سے ان کا کوئی تعلق قائم نہ ہو رہا تھا، سرکاری عہدے داران ان کے لیے اجنبی تھے، مغربی پاکستان والے اردو زبان کا ذکر تو بہت کرتے تھے لیکن بولتے تھے صرف انگریزی۔ ہندوؤں کو بنگالی مسلمان سے اپنا لسانی تعلق بڑھا کر ایک بنیادی کلچرل مماثلت اور اشتراک کی شکل دینے کا موقع مل گیا۔ رہ گیا اسلام کا ناطہ تو وہ ہوا میں تو برقرار نہ رہ سکتا تھا۔ جب زندگی کے کسی شعبے میں کسی اسلامی قدر کا کوئی نشان نہ تھا تو دلوں میں اس کی جھلک کیوں کراتی؟ وہی کچہریاں لگتی تھی، وہی جھوٹی شہادتیں، وہی جبر و استداد کے طریقے، وہی انگریزی طرز کے الیکشن اور وہی ووٹوں کی دھاندلیاں۔ اسلام تو بس لفظوں کا ایک کھیل تھا۔ مغربی پاکستان کے برعکس مشرقی پاکستان میں ہندوؤں کی بہت موثر اور بھاری اقلیت تھی۔ ہندوؤں کی سیاسی جماعت کانگریس تھی۔ آزادی کے فوراً بعد مشرقی پاکستان میں مسلم لیگ 3 دڑوں میں بٹ گئی۔ ایک دڑا خواجہ ناظم الدین کا تھا، دوسرا فضل الحق کا اور تیسرا سہروردی کا۔ مسلم لیگ کا باغی گروپ بعد میں سہروردی مرحوم کی قیادت میں عوامی مسلم لیگ کہلایا اور کانگریس کے کارکن اسی جماعت میں شامل ہو گئے۔ ہندوؤں ہی کے زیر اثر بلا آخر اس نئی جماعت سے لفظ مسلم نکال دیا گیا اور یہ جماعت ترقی پسندی کا لبادہ پہن کر عوامی لیگ بن گئی۔ شیخ مجیب الرحمن کے 6 نکات کی تصنیف کا موضوع آج تک حل نہیں ہو سکا۔ مشرقی پاکستان کی علیحدگی کے لمبردار یہ نکات سب سے پہلے جنگ 1965 کے فوراً بعد لاہور میں شیخ مجیب نے پیش کیے تھے۔ عوامی لیگ نے 1970 کے الیکشن میں 6 نکات کو اپنا منشور بنایا۔ اس وقت جب کبھی یحییٰ خان نے شیخ مجیب سے ان نکات پر بات کی تو شیخ مجیب کا موقف ہوتا کہ 6 نکات پر اصرار مشرقی پاکستان کی علیحدگی ہرگز نہیں، مگر الیکشن کے بعد اس نے یہ موقف اختیار کیا کہ 6 نکات اب بنگالی عوام کی امانت ہے اور وہ اس سلسلے میں کوئی رعایت دینے کو تیار نہیں۔ خلاصہ یہ کہ مشرقی پاکستان کے 1 کروڑ ہندو آستین کے سام ثابت ہوئے۔ یہ 2 قومی نظریے کی بنیادیں کھو ڈالی گئیں اور بلا آخر ملت اسلام کو ایک صدمہ اٹھانا پڑا۔ ایک اہم فیکٹر بیوروکریسی بھی تھی۔ ہماری مراد مغربی پاکستان سے تعلق رکھنے والے افسروں سے ہے۔ ملک آزاد ہوا تو مشرقی پاکستان میں انتظامی مشینری کا خلا پیدا ہو گیا۔ بنگالی ICS افسران زیادہ تر ہندو تھے، وہ بھارت چلے گئے، لیکن لے دے کے صرف ایک مقامی ICS افسر مسلمان مشرقی پاکستان کے حصے میں آیا۔ اس خلا کو پر کرنے کے لیے مغربی پاکستان سے CSP افسران مشرقی پاکستان میں مقرر کیے گئے
جو زیادہ تر پنجابی یا اردو بولنے والے مہاجر تھے، لیکن بدنصیبی سے اس اہم ترین معاملے پر عمل درآمد کے سلسلے میں مجرمانہ بے دماغی کا مظاہرہ کیا گیا، یا پھر کسی شعوری سازش کے تحت چن کر ایسے افسر مشرقی پاکستان مقرر کیے جاتے جو اپنے طرز عمل سے بنگالی عوام میں مغربی پاکستان کے خلاف نفرت کے احساسات پیدا کرتے۔ یہی نہیں، بعض سیاسی حکمران جو مشرقی پاکستان پر مسلط ہوئے سابق بیوروکریٹ تھے، مثلا ذاکر حسین صدر ایوب خان کے دور میں وہاں گورنر بنائے گئے، اور انہوں نے شیخ مجیب الرحمان سمیت کئی سیاستدانوں کو گرفتار کر کے اذیتیں دی، جبکہ جنرل اعظم خان مشرقی پاکستان کے مارشل لا ایڈمنسٹریٹر اور گورنر رہے۔ اپنی عادلانہ اور شریفانہ طرز حکمرانی کی بنا پر مشرقی پاکستانیوں کے دل میں جگہ بنائی، انہیں وہاں سے کھینچ لیا گیا اور ان کی جگہ ایک خالص بیوروکریٹ غلام فاروق کو مشرقی پاکستان کا حاکم بنا دیا گیا، جنہیں بنگالی عوام کی امنگوں کا علم تھا نہ ہی احساس۔ صدر ایوب خان کے دور میں بیوروکریسی کو ہر مرض کا تریاق سمجھ لیا گیا۔ 400 سول افسران CSP ملک کے سیاہ سفید کے مالک بن گئے۔ عوام میں ناراضگی ان افسران کی کارکردگی پر نہیں بلکہ رویے پر تھی۔ اس قسم کے عوام بیزار اور خود پسند افسر حکومت چن چن پھولوں اور پانیوں کی سرزمین میں بیچتی رہی، جہاں کے سادگی پسند لوگ محض مسکراہٹ سے بات کرنے پر اپنی جان فدا کر دیتے، لیکن جب کوئی ان سے توہین آمیز سلوک کرتا تو وہ نفرت اور دشمنی میں بھی تمام حدیں پار کر جاتے۔ مشرقی پاکستان میں گاؤں کے لوگ پاکستان کے نئے مسلمان افسروں کو دیکھنے آتے، وہاں انہیں وہی گورے اور صاحب لوگ اجلاس فرماتے نظر آتے۔ مرکزی حکومت کی طرف سے پرانے افسروں اور نئے افسروں کی تربیت کا کوئی انتظام بھی نہ تھا۔ جس قسم کا چیف سیکرٹری ہوتا، صوبے میں اسی قسم کا نظام چلنے لگتا۔ وہی حاکمی اور محکومی کا سالہ سال پرانا سلسلہ، وہی یورپی لباس، وہی انگریزی زبان، وہی کالے گورے کی تشخیص، وہی نوکریوں کے لیے تگ و دود، وہی پولیس، وہی مجسٹریٹ۔ جب یہ سب کچھ وہی تھا تو لوگ کیسے سمجھ لیتے کہ یہ افسر جو 1000 میل دور سے ان کے صوبے میں آئے ہیں ان کے اپنے لوگ ہیں۔ بہرحال پاکستان کی بدقسمتی کہ وہ بیوروکریسی جو اس ملک کی تقدیر کی مالک سمجھی جاتی تھی، اس نے شروع سے آخر تک منفی کردار ادا کیا۔ مغربی پاکستان سے آنے والے افسروں نے اپنی تنی ہوئی گردنوں اور عوام سے احتراز کے رویے کے باعث مشرقی پاکستانی عوام میں مغربی پاکستان کے بارے میں نفرت و کدورت پیدا کی۔ مقامی بنگالی افسروں نے عوام میں گھل مل کر یہ تاثر دیا کہ مشرقی پاکستان مغربی پاکستان کی کالونی ہے اور انہیں پنجابی لوٹ رہے ہیں۔ اگر ہم سقوط ڈھاکہ کے موضوع پر بنگالی دانشوروں اور غیر ملکی مصنفین کی کتابیں دیکھیں تو علیحدگی کا سب سے بڑا سبب ہی ان کے نزدیک مشرقی پاکستان کی معاشی محرومیاں تھی۔ یہ حقیقت ہے کہ مشرقی پاکستان میں صنعتی سرمایہ کاری مغربی پاکستان کے مقابلے میں صرف 1/4 تھی۔ قومی بجٹ کا 56% دفاع پر خرچ کیا جا رہا تھا، جس کے لیے ٹیکس مشرقی پاکستان سے بھی وصول کیے جاتے تھے۔ اس بجٹ کا 10% حصہ بھی مشرقی پاکستان میں استعمال نہیں ہو۔ انگریزوں کا خیال تھا کہ بنگالی نسلاً اچھے فوجی نہیں بن سکتے، کہ فضائیہ میں MM عالم جیسے قومی ہیرو نے اپنی جنگی قابلیت کی 1965 کی جنگ میں دھاک بٹھا دی، اور یہ بات غلط ثابت ہوگی کہ بنگالی اچھے فوجی نہیں بن سکتے۔ سب سے بڑی زیادتی اور ناانصافی مشرقی اور مغربی پاکستان کے درمیان تجارت کے ضمن میں ہوتی رہی۔ ایک تخمینے کے مطابق بنگلہ دیش کے قیام تک 3 ارب برطانوی پاؤنڈ کی مالیت کے برابر مشرقی پاکستان کے وسائل مغربی پاکستان کو منتقل ہوئے۔ مشرقی پاکستان سے سرمایہ بھارت میں بھی ہندوؤں کے ذریعے منتقل ہوا، لیکن یہ کارروائی خفیہ تھی۔ شاید اس لیے بنگالی دانشوروں کی نگاہ اس طرف نہیں گئی۔ جنرل فضل مقیم کا بیان ہے، مشرقی پاکستان سے کثیر دولت بھارت بھیجی جاتی رہی، لیکن اسے روکنے کا کوئی بندوبست نہ کیا گیا۔ یہ بات اس وقت منظر عام پر آئی جب 1952 میں سمگلنگ روکنے کے لیے فوج کی خدمات حاصل کی گئی اور اس نے آپریشن جوٹ نام کی کارروائی کی۔ 1956 میں آپریشن سروس فرسٹ
اور 1957 میں آپریشن کلوز ڈور نام کی کارروائیاں ہوئیں۔ آخری کارروائی میں جو صرف 2 ہفتے جاری رہی، 10 کروڑ روپے کا سونا چاندی پکڑا گیا، لیکن یہ امدادی کارروائیاں عارضی تھیں۔ ماہرین کا اندازہ ہے کہ سالانہ 75 سے 80 کروڑ روپے کا زر مبادلہ ہندو سرمایہ کار بھارت لے جاتا رہا۔ مشرقی پاکستان کے علیحدگی کے عوامل میں غالباً اہم ترین سیاسی عوامل تھے۔ ان کا تعلق پاکستان کی تاریخ کے ان منحوس سیاسی فیصلوں سے ہے جنہوں نے اس مملکت خداداد کی بنیادیں تباہ کر دی۔ سب سے پہلی خرابی یہ ہوئی کہ پاکستان کی خالق جماعت مسلم لیگ، جو ملک کے دونوں حصوں کے اتحاد کے لیے پل کی حیثیت رکھتی تھی، کئی دڑوں میں تقسیم کر دی گئی۔ بیوروکریٹ حکمرانوں نے اس جماعت کو تباہ کر دیا اور اس کی حیثیت خاک میں ملا دی۔ قائد اعظم کی مسلم لیگ پر ان کی وفات کے بعد جو گزری، لیاقت علی خان کی شہادت کے بعد مسلم لیگ کی قیادت کا بوجھ خواجہ ناظم الدین کے ناتواں کندھوں پر آن پڑا۔ وہ وزیر اعظم تھے۔ ان کے اردو کے حق میں ایک بیان پر مشرقی پاکستان میں فضا مسلم لیگ کے بالکل ہی خلاف ہو گئی۔ میدان مسلم لیگ کی کوکھ سے جنم لینے والی علاقائی پارٹیوں عوامی لیگ، کرشک اسلامک پارٹی اور بعد میں نیشنل عوامی پارٹی کے ہاتھ میں تھا۔ غلام محمد گورنر جنرل بن جانے کے باوجود ذہنی اور عملی طور پر بیوروکریٹ رہے۔ انہوں نے اقتدار مضبوط کرنے کے لیے مسلم لیگ میں نقب زنی کی، اپنے ارد گرد غیر سیاسی افراد چودھری محمد علی اور جنرل ایوب خان وغیرہ جمع کر لیے، یا پھر محمد علی بوگرا جیسے بے اثر سیاسی عناصر سے کام لیا جنہیں ان کے صوبے میں کوئی پوچھتا تک نہ تھا۔ 1954 میں مشرقی پاکستان میں صوبائی انتخابات میں مسلم لیگ کے ہاتھ صرف 10 نشستیں آئیں، جبکہ مخالف سیکولر جماعتوں عوامی لیگ، کرشک اسلامک پارٹی وغیرہ پر مشتمل متحدہ محاذ موسوم بجگتو فرنٹ نے 223 نشستیں جیتیں۔ مسلم لیگ کے صدر نور الدین ایک طالب علم سے شکست کھا گئے۔ کرشک اسلامک پارٹی کے فضل الحق وزیر اعلیٰ بنے، لیکن بہت جلد فرنٹ میں شامل جماعتوں میں وزارتوں وغیرہ کے مسئلے پر جھگڑے کھڑے ہو گئے۔ اسی اثنا میں پہلی بار مشرقی پاکستان میں غیر بنگالیوں کے خلاف نواکھلی، کھلنا اور نارائن گنج صنعتی علاقوں میں خونی فسادات ہوئے۔ ہر طرف لاشیں ہی لاشیں تھیں، دریا میں، تالاب میں، راستے میں، گھروں میں۔ گورنر جنرل غلام محمد نے یونائٹڈ فرنٹ کی حکومت برطرف کر دی۔ مارشل لا لگا کر وہاں ایک سابق فوجی افسر جنرل اسکندر مرزا کو حکمران بنا دیا گیا۔ بنگالیوں کے دل میں پاکستانیوں کے لیے نفرت کے مزید بیج بو دیے گئے۔ ملک غلام محمد نے بچی کچی مسلم لیگ پر بھرپور وار کرنے کے لیے دستور ساز اسمبلی توڑ دی کہ اسے اندیشہ تھا اسمبلی اس کے آمرانہ اختیارات محدود کرنے کے لیے قانون منظور کرنے والی۔ اس جمہوریت کا اقدام میں اسے سول بیوروکریسی خصوصاً چودھری محمد علی اور فوجی قیادت جنرل ایوب خان جو کمانڈر ان چیف کی پشت پناہی حاصل تھی۔ اسپیکر مولوی تمیز الدین نے اسمبلی کی برطرفی کو عدالتوں میں چیلنج کیا۔ پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار نظریہ ضرورت کا نام سنا گیا کے تحت سپریم کورٹ کے چیف جسٹس محمد منیر نے گورنر جنرل کا فیصلہ برقرار رکھا۔ سپریم کورٹ کے اس فیصلے پر آج تک قانونی اور آئینی حلقوں میں تنقید کی جاتی ہے۔ یہ فیصلہ پاکستان کی تاریخ کے چند ان بدقسمت واقعات میں سے ایک ہے جو سیاسی اداروں کو بے وقت کرنے کا سبب بنے اور نتیجہ حادثہ مشرقی پاکستان کی صورت میں برآمد ہو۔ غلام محمد کی موت کے بعد نئے گورنر جنرل اسکندر مرزا نے سرے سے اس مسلم لیگ جماعت کو دفن کرنے کا فیصلہ کر لیا اور راتوں رات نئی جماعت ریپبلکن بنا ڈالی اور تمام ابن الوقت عناصر، نہ صرف یہ بلکہ مغربی پاکستان کی حکومت ایک ایسے شخص کے حوالے کر دی جس کا خاندان پاکستان دشمنی اور ہندو پرستی میں مشہور تھا، یعنی سرحدی گاندھی اور سرخ پوشاک رہنما غفار خان کا بھائی ڈاکٹر خان۔ مرکز میں چودھری محمد علی وزیر اعظم کو استعفیٰ دینے پر مجبور کر دیا اور سہروردی نئے وزیر اعظم بنے۔ یہ سیاسی اکھاڑ پچھاڑ جاری رہی حتیٰ کہ اکتوبر 1958 میں مارشل لا آ گیا۔ اب ایک دفعہ پھر مسلم لیگ کے مردہ بدن میں جان ڈالنے کی کوشش ہوئی۔ 1962 کے آئین کے نفاذ کے بعد جنرل ایوب خان جس نام نہاد کنونشن لیگ
یا مسلم لیگ کے صدر بنائے گئے، اس کا قائد اعظم کی مسلم لیگ سے دور دور کا واسطہ بھی نہ تھا۔ مشرقی پاکستان میں مسلم لیگ دوبارہ کبھی اپنی پرانی 1947 والی ساکھ بحال نہ کر سکی۔ غلط فہمیوں، شکایتوں اور تلخ عقائدوں کی ایک وجہ حکمرانوں اور سیاسی لوگوں کا رویہ اور طرز عمل بھی تھا، مشرقی پاکستان کے عوام سے رور، اور دوسری طرف ہمارے مغربی پاکستانی حکمران تھے کہ متواتر بنگالی سیاستدانوں کو ایک دوسرے سے لڑاتے رہے، بقول ایئر مارشل ریٹائرڈ اصغر خان، حسین شہید سہروردی، مولانا باشانی اور اے کے فضل الحق کو آپس میں ایک دوسرے کے خلاف لڑایا گیا۔ وفاق میں خواجہ ناظم الدین، محمد علی بھوگرا اور سہروردی کی حکومتوں کو زبردستی برطرف کیا گیا، جبکہ ڈھاکہ میں حکومت کے ساتھ اس سے بھی زیادہ برا سلوک روا رکھا گیا۔ اس طرح بنگالیوں نے خود کو ایسی صورتحال میں پایا جس نے ان کو جڑوں تک ہلا دیا۔ ایک اکثریت سے جس نے آزادی کی جدوجہد میں ہر اول دستے کا کردار ادا کیا تھا، ایسا سلوک روا رکھا جا رہا تھا جیسے کوئی اقلیت بھی برداشت نہیں کر سکتی۔ چودھری محمد علی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ بنگالیوں کے لیے ان کے دل میں کوئی نرم گوشہ تک نہ تھا اور ان کے ساتھ سختی کرنے کے پالیسی کے حامی تھے۔ ایوب خان مشرقی پاکستان کے مسائل گزشتہ حکمرانوں کی نسبت بہتر طور پر سمجھتے تھے، لیکن انہوں نے جن بنگالی سیاستدانوں منعم خان، فضل القادر، صبور خان وغیرہ کو مشرقی پاکستان کا ترجمان سمجھا ہوا تھا، وہ عوامی لیڈر تو نہ تھے اور نہ بنگالی باشندے ان پر اعتماد کرتے تھے۔ ایوب خان نے ڈھاکہ کو پاکستان کا دوسرا صدر مقام بنایا، لیکن وہ بہت کم وہاں جاتے تھے۔ بنگالیوں کی حب الوطنی پر بھی انہیں شبہات تھے۔ ان کے پورے دور میں قومی سطح کے محب وطن بنگالی لیڈروں خواجہ ناظم الدین، سہروردی، مولوی تمیز الدین وغیرہ کو دباؤ اور تناؤ میں رکھا گیا اور شعوری کوشش کی گئی کہ مغربی پاکستانیوں سے ان کا رابطہ بذریعہ جلسہ، جلوس، کانفرنس استوار نہ ہو سکے۔ خان کے کردار کا ذکر آگے چل کر ہوگا۔ بحیثیت مجموعی یحییٰ خان بنگالی لیڈروں کو بے وقوف بنانے میں لگے رہے اور بنگالی لیڈروں نے یحییٰ خان کو بے وقوف بنا ڈالا۔ ذوالفقار علی بھٹو کے بارے میں صرف اتنا کہنا کافی ہے کہ آج بھی بنگلہ دیش میں جس مغربی پاکستانی سیاستدان سے سب سے زیادہ نفرت کی جاتی ہے وہ بھٹو ہے۔ کسی علاقے یا قوم کے مزاج اور عادات کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ وہاں کی زبان سمجھی جائے اور بولی جائے۔ لیاقت علی سے لے کر یحییٰ خان تک کوئی مغربی پاکستانی حکمران بنگلہ زبان سے واقف تک نہ تھا۔ مغربی پاکستان سے وزیر وزراء کبھی کبھار مشرقی پاکستان کے دورے پر جاتے تو وہاں کے عوام اور دانشور سے ملنے کی بجائے سندربن یا چٹگام کے ساحلی علاقوں اور دیگر مقامات کی سیر و تفریح پر نکل جاتے یا پھر ڈھاکہ میں مہنگی سے مہنگی ساڑیوں کی خریداری میں مصروف رہتے۔ زیادہ سے زیادہ چند پرانے گھرانوں جہاں اردو سمجھی بولی جاتی تھی وہاں دعوتیں کھاتے اور مغربی پاکستان واپس جا کر یوں جیسے کسی غیر ملکی سفر کے بعد وطن واپس آئے ہوں۔ 1964 کے صدارتی انتخاب میں جنرل عازم صدارتی امیدوار ہوتے اور وہ جیت بھی جاتے تو برصغیر کا نقشہ وہ نہ ہوتا جو آج ہے۔ یقین ہے کہ اگر دیگر عوامل کے ساتھ مغربی پاکستان حکمران بنگالیوں کے دل جیتنے کی کوشش کرتے، اسلام کے رشتے کو مضبوط کرتے تو 1000 میل کی دوری کے باوجود اہل بنگال ہمارے ساتھ رہتے اور بعض آئینی اور سیاسی ناانصافیوں کے باوجود علیحدگی کی انتہائی اقدام کی جانب نہ جاتے، نہ ہی انڈیا انہیں ورگلانے میں کامیاب ہو سکتا۔